حدیث مصطفیٰ جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے فَقُومُوا لَيْلَهَا تو رات کو قیام کرو، رات کو قیام کرو، یعنی نماز پڑھو۔ جو رات کو قیام کرے گا اسے کیا انعام ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وقوموا باللیل ونیام وتدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے یا ایھا الناس اطعموا الطعام، او انسانو سنو سنو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام اور آپس میں سلام کو جاری رکھو، یعنی جب بھی تمہارے درمیان میں کوئی کلمہ کوئی انسان تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے آگے پڑ جائے تو اسے سلام کیا کرو۔ آقا آگے فرماتے ہیں اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام سلام کو عام کرو، وقوموا باللیل ونیام اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرو۔ جب تم یہ تین کام کرو گے تو تدخلوا الجنة بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلامتی کے ساتھ کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تین کام کر لو جنت میں چلے جاؤ۔ کیا؟ اطعموا الطعام، سب سے پہلی چیز بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز آقا نے فرمایا وافشوا السلام، اور سلام کو عام کرو۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم میں نے آپ کو حدیث مصطفیٰ سنایا، آقا نے فرمایا اے لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کو جاری رکھو اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرو۔ حضرات محترمیوں تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری راتیں اچھی ہے، سارا دن اچھا ہے، مگر اسی دنوں میں انہی راتوں میں اللہ نے کچھ راتوں کو اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے، کچھ دنوں کو اپنے بندوں کے لیے منتخب فرما دیا ہے، اپنے بندوں کے لیے کچھ دن کو چوز کر لیا ہے۔ او میرے بندو ہمیشہ تم مجھے یاد کرو، ہر دن تمہارے لیے انعام ہے، مگر کبھی کبھی تمہارے لیے انعام نہیں، خود انعام دینے والا ہے۔ حضرت محترم اس کی مثال آپ کو میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر
بول رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے دلوں میں اللہ کی بات اتر جائے، رسول پاک کی بات اتر جائے، میرا بھائی عمل کرنے لگے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ اس لیے خوش ہو کر کے سن رہے ہیں، اللہ کا فرمان سن رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان سن رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ نماز پڑھو گے اس لیے پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے، آپ روزہ رکھو گے اس لیے رکھو گے اللہ راضی ہو جائے، آپ حج کرتے ہو اس لیے کرو گے اللہ راضی ہو جائے، آپ زکوٰۃ دیتے ہو اس لیے دو گے اللہ راضی ہو جائے، آپ صدقات و خیرات کرتے ہو اس لیے کرتے ہو اللہ راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، سخی سخاوت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، مگر اللہ کے نزدیک ہمارے تمہارے نبی کی ذات ایسی ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نبی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان نے قلم اٹھایا، انشاءاللہ پھر اس کے بعد سمجھاتا ہوں، ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم ارے خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضرات محترم، اللہ میرے آقا کی رضا چاہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ دن ایسا دیا ہے، کچھ راتیں ایسی دی ہے، کچھ عبادات ایسی دی ہے، جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري۔ اور پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں کہہ رہا تھا کہ کچھ راتیں ایسی بھی آتی ہے، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے میرا بندہ تو مجھ سے زور سے تو مجھ سے
راضی ہو جا. کیسے راضی ہو جا؟ اللہ اللہ. جب بندہ مومن اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کما حق کرنے لگتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. دوست بنا لیتا ہے. اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کیا بنا لیتا ہے؟ ذرا زور سے کیا بنا لیتا ہے؟ محبوب بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے. پھر جب ہم اس بندہ کو کوئی تکلیف دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے او بندہ میرے دوست کو تم تکلیف دیتے ہو، ماشاء اللہ لال جھنڈی آ گئی. بس کچھ آپ سماعت کریں، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. حضرات محترم توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بندہ کو کوئی بندہ اللہ کے دوست کو، اللہ کے محبوب کو، اللہ کے ولی کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس بندے کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اب اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے میرا بندہ جس چیز کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے پیارے مجھے فرائض ہے. پھر وہ نوافل کے ذریعے، یعنی آج ہم اور آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے. نماز پنجگانہ میں نوافل نماز آتی ہے. ظہر میں 2 رکعت نفل ہے، مغرب میں 2 رکعت نفل ہے، عشاء میں 4 رکعت نفل ہے. ان نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. جب اللہ کی قربت مل جاتی ہے اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو سنو صرف اس کو اپنا محبوب نہیں بناتا بلکہ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. میں وہ جس کان سے سنتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. وہ جس آنکھ سے دیکھتا ہے میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا. اور وہ جس ہاتھ سے پکڑتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. اور وہ جس پیر سے چلتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. اور لوگوں بڑی لمبی حدیث پاک ہے، بس اتنا کا مطلب آپ سمجھئے. اللہ کے کہنے کا کیا ارتھ ہوا، اللہ کے کہنے کا کیا مطلب ہوا، اس کا ڈیفینیشن آسان لفظ میں، آسان بھاشا میں نسیم القادری آپ کو سمجھانے جا رہا ہے. اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی کو محبوب بنا لیتا ہوں تو سنتا کان بظاہر میرے بندہ کا ہوتا ہے اور سننا خدا کا ہوتا ہے. آنکھ بظاہر میرے بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. ہاتھ بظاہر میرے بندے کا ہوتا ہے، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے. پیر بظاہر میرے بندے کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے. اس لیے او لوگوں آج کی رات یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ نہ دعوت پر، نہ تقویٰ پر،
لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں لاسٹ امپریشن از فرسٹ امپریشن. ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بول دیجئے سبحان اللہ. یہ ہے قول محمد قول خدا. زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے, ہاتھ نکالیے, ہاتھوں کو لہرائیے, ایک بار بولیے سبھی لوگ بہت پیار سے سبحان اللہ. یہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نے بدلا جائے گا. ارے ہے قول محمد قول خدا, فرمان نے بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور لوگوں اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا